نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے درمیان تواتر سے یہ عقیدہ کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور وہ امت میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے ان فتنوں کی اسے ختم کریں گے، اور یہ ہے کہ ان کے دور میں انتہائی عدل و انصاف ہوگا۔ باقی جو ان کی تفصیلات ہے وہ آگے میں جا کے بیان کروں گا۔ مرزا قادیانی نے آتے ہی نبوت کا دعویٰ بھی کر لیا، مسیح موعود کا دعویٰ بھی کر لیا اور مہدی موعود کا دعویٰ بھی کر لیا۔ پہلے تو ہم ذرا اس بات کی طرف دیکھیں کہ مرزا قادیانی اس کی جو امام مہدی کے متعلق جو احادیث میں آیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کا ہم پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ موازنہ کریں گے۔ امام مہدی کے متعلق جو احادیث آئی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں، کم از کم تواتر معنوی ہے۔ امت میں عام اور مشہور یہی ہے کہ امام مہدی ان کی پیدائش مدینہ میں ہوگی اور امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا نام محمد ہوگا، مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے، اور اس پر ہم پچھلے نشست میں بات کر چکے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، یعنی باپ کی طرف سے حضرت حسن اور ماں کی طرف سے حضرت حسین کے اولاد میں سے ہوں گے۔ مرزا قادیانی مغل برلاستہ۔ نمبر 4، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ مرزا قادیانی کی کوئی کنیت ہی نہیں ہے۔ کنیت عربی زبان میں اسے کہتا ہے کہ باپ کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف اپنی نسبت سے اپنا تعارف کرائے، جیسے عموماً عرب لوگ بیٹے کی طرف نسبت کرتے تھے، ابو عبداللہ، یا جیسے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ 5ویں بات، وہ ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ جو ظلم اور زیادتیاں ہوں گی امام مہدی اس کا خاتمہ کریں گے۔ مرزا قادیانی کے دور میں ظلم و جبر میں اضافہ ہوا اور اس نے ظالموں کا ساتھ دیا، جو کبھی انشاءاللہ ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں اور اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ 6ٹھی بات، وہ 7 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے اور پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی۔ مرزا قادیانی خود انگریزوں کا محکوم رہا، چاہ جائے کہ یہ حکومت کرے۔ نمبر 7، وہ فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ مرزا قادیانی نے فتنوں کا خاتمہ کرنے کے بجائے مسلمانوں میں ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ نمبر 8، ان کے پیدائش مدینہ میں ہوگی۔ مرزا کے قادیانی کی پیدائش وہ ہندوستان میں ہوئی، ضلع گورداسپور، قادیان۔ نمبر 9، امام مہدی جب آئیں گے وہ احیاء سنت کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے، عقائد کو نہیں چھیڑیں گے، کسی کے عقائد میں تبدیلی نہیں کریں گے، لیکن مرزا قادیانی نے آ کر عقائد میں تبدیلیاں کی۔ نمبر 10، علماء اسے تلاش کریں گے، یعنی جب امام مہدی آئیں گے تو اس سال حج کا امام نہیں ہوگا، لوگوں میں اختلاف پڑ جائے گا، علماء انہیں ڈھونڈیں گے اور یہاں تک کہ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن مرزا قادیانی کو علماء نے ذلیل و خوار کر دیا۔ نمبر 11، امام مہدی جہاد کریں گے
جنگیں لڑیں گے، اور ایک لشکر جو آئے گا خانہ کعبہ پر حملے کرنے کے لیے، مقام بیضا میں ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مرزا قادیانی جہاد کیا کرتا؟ اس نے تو جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح مقام ابراہیم پر بیعت کریں گے لوگ ان کے ہاتھ پر، اور مرزا قادیانی تو کبھی مکہ مکرمہ گیا ہی نہیں، نہ کبھی حج کیا ہے نہ عمرہ کیا ہے۔ نمبر 14، دجال سے جہاد کریں گے، اور مرزا قادیانی تو دجال کا جہاد کیا کرتا؟ وہ تو جہاد کا ہی منکر تھا، بلکہ خود ہی دجال تھا۔ اسی طرح ان کی عمر جو ہوگی وہ 40 سال کے لگ بھگ، یعنی ان کی جو 8 سال کے بعد جو ان کی عمر ہوگی وہ کوئی 49 سال کے لگ بھگ ان کی ٹوٹل عمر ہوگی، اور پھر وہ وفات پائیں گے۔ اور مرزا قادیانی کے عمر کے بارے میں بھی بڑے مخمسے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا قادیانی کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی، اور اس میں قادیانیوں نے کتنا بڑا گڑبڑ کیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو 1839 یا 1840 میں اس کی ولادت ہوئی تھی، اور 1908 میں یہ مرا ہے، تو کوئی 68 سال 69 کے لگ بھگ اس کی عمر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام مہدی اور مرزا قادیانی کے درمیان کوئی اشتراک والی بات نہیں ہے۔ اب مرزا قادیانی نے ایک تو اس کے دعوے جات بھی بڑے عجیب ہیں، پہلے یہ پیر صاحب تھے، پھر مناظر بن گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مسیح کا دعویٰ، پھر مسیح ابن مریم کا دعویٰ، اور پھر آگے جا کے نبوت کا دعویٰ۔ اب یہ خود کو مہدی بھی کہنے لگا، تو جب یہ عیسیٰ مسیح بن گیا تو مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں، اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کر لیا کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لل مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی مہدی ہے ہی نہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی مہدی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ بھی میں ہوں تو پھر مہدی بھی میں ہوں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ یا لل مہدی الا عیسیٰ، اس روایت کے بارے میں مرزا قادیانی خود بھی لکھتا ہے کہ یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اور یاد رکھیں عقائد کے اس بات کے لیے قوی روایت کی ضرورت ہوتی ہے، جو نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نص قطعی سے عقیدہ قطعیہ کے لیے نص قطعی جو قرآن کریم ہے یا حدیث متواتر ہے یا اجماع امت ہے۔ لیکن یہاں وہ خود بھی کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور یہ روایت ہے بھی ضعیف، لیکن مجھ پر یہ کھول دیا گیا، یعنی مجھے وحی آ گئی کہ یہ روایت صحیح ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک دھوکہ کیا ہوا کرتا تھا کہ جو ان کے مرضی کے مطابق روایت ہوتی تو چاہے وہ موضوع روایت کیوں نہ ہوتی، یہ کہتا تھا نہیں مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا، الہام کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے۔ اسی لیے مرزا یوں کہ اصول یہ ہے کہ جو روایت مرزا قادیانی کے عقیدے سے ٹکراتی ہو، خود قادیانی نے بھی یہ لکھا ہے، اور یا مفسرین کا اگر کوئی قول مرزا قادیانی کے عقیدے سے ٹکراتی ہو تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ قول قابل قبول نہیں ہوگا اور مرزا قادیانی والی بات کو مانی جائے گی، اس لیے کہ مرزا قادیانی کو اصول حدیث کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، الہام کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس طور پر انہوں نے اس روایت سے، جس کو وہ خود بھی مانتا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، مگر اس کے باوجود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ چونکہ یہ میرے مرضی کے خلاف ہے اور جو اس کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو
چھوڑ دیتا ہے اور ترک کر دیتا ہے، اور جو ان کے عقیدے کے مطابق روایت ہو تو چاہے وہ موضوع کیوں نہ ہو۔ مرزا کہتے ہیں ٹھیک ہے محدثین نے تو اسے موضوع لکھا ہے، مگر چونکہ یہ میرے عقیدے کے مطابق ہے تو مجھے الہام کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم اس روایت میں دیکھیں بھی کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ثابت ہو جائے تو لا مہدی الا عیسیٰ، جب یہ کہتا ہے لا نبی بعدی تو اس میں کہتا ہے لا نفی کمال کے لیے ہے، لا نفی کمال کے لیے ہے، لیکن جب لا مہدی الا عیسیٰ ہے تو پھر نہیں، یہ حصر کے لیے یہ کمال کے لیے نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا وہ فرماتے لا مہدی الا عیسیٰ ھذا لا ینافی ما تقدم فی احادیث المہدی ای انہ لا مہدی الا عیسیٰ لعصمتہ وکمالہ فلا ینافی وجود المہدی کقولہم لا فتى الا علی ومثل ذلك ذکر الامام الشعرانی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو لا مہدی الا عیسیٰ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہے۔ دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، امام مہدی جو ہے وہ الگ شخصیت ہے، تو بظاہر دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لا نفی کمال کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کامل مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہے، اور امام مہدی جو ہے اور وہ معصوم ہے۔ امام مہدی نہ تو نبی ہے اور نہ ہی وہ معصوم ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد جو مہدی آئیں گے تو ان میں سے ایک وہ مہدی ہے کہ جو معصوم ہے اور من جانب اللہ معمور من اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے امام مہدی کا، تو امام مہدی نہ تو وہ معصوم ہے اور نہ ہی وہ معمور من اللہ ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ لا مہدی الا عیسیٰ کی مثال جیسے فرمایا لا فتى الا علی، کہ علی کے علاوہ کوئی جوان ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ باقی بعد میں سارے بچے یا بوڑھے ہیں؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں لا نفی کمال کے لیے ہے۔ یا جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، تو کیا جس کے پاس جو امانت کا خیال نہ رکھے تو کیا وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ لا دین لمن لا عہد لہ، عربی زبان میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو نفی کمال کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال عیسیٰ علیہ السلام کے مہدیت میں ہے، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ، تو ظاہر ہے کہ امتی کے مقابلے میں نبی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امت کے تواتر کو چھوڑا اور ان احادیث کو جو امام مہدی کے آمد پر دلیل ہے اور اس بات کو بتا رہی ہے کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، ان تمام احادیث کو اس کمبخت نے چھوڑا اور اس نے لا مہدی الا عیسیٰ والی بات کو لے لیا کہ مہدی تو وہی ہے کہ جو صرف عیسیٰ ہی ہے۔ اور تیسری بات، اگر آپ لا مہدی الا عیسیٰ ہی مراد لے لیتے ہیں تو عیسیٰ سے مراد تو عیسیٰ ابن مریم ہے، تجھے کس نے عیسیٰ کہا ہے؟ تو عیسیٰ ہے، تو غلام احمد ہے۔ لیکن اس خبیث کی کارستانی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایسے عہدوں پر اور مناصب پر فائز ہو جاتا ہے کہ اس کا نام اپنے آپ کو دے دیتا ہے، تو خود کو انہوں نے مسیح موعود کہا ہے، جیسے پچھلی نشست میں ہم ذکر کر چکے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ جو امام باقر کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں ان لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہیں، لم تکون منذ خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت وہ کسی کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چاند گرہن ہوگا وہ رمضان کی پہلی رات میں، اور سورج گرہن ہوگا رمضان کے نصف میں، اور یہ آسمان و زمین جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے کبھی کسی کے لیے ہوا ہی نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی کے زمانے میں رمضان میں چاند گرہن بھی ہوا، سورج گرہن بھی ہوا، تو اس نے اپنی صداقت کی نشانی بنایا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن، جب سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو پھر سورج گرہن ہوتا ہے۔
پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ کسی بڑے واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب حضرت ابراہیم جو نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے وفات پا گئے تو اس وقت چاند گرہن ہو گیا تھا، تو اس پر لوگوں نے کہا چونکہ یہ بڑا واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ رب العزت کی آیتوں میں سے ہے، اللہ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے، اور یہ ہے کہ اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں جو نشانات کا لفظ بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے کہ اللہ کی ذات وہ جو چاند اور سورج میں بھی تصرف کرتا ہے۔ اور یہاں اس روایت کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 آیتیں ہیں، 2 نشانیاں ہیں، اور میرے زمانے میں بھی یہ 2 نشانیاں پائی گئی، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فرمایا کہ چاند گرہن ہوگا لأول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات کو، اور سورج گرہن ہوگا وہ رمضان کے نصف کو۔ جب میں نے کہا کہ پہلی رات تو آپ سمجھ گئے کہ پہلی رات سے مراد یہ کہ پہلی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے، اور جب میں نے کہا رمضان کے نصف میں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ نصف سے مراد 15 رمضان ہے، کہ 15 رمضان میں کہ لگ بھگ وہ چاند گرہن ہوگا۔ لیکن اب ضابطہ یہ ہے کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے اسلامی مہینے کے، اور سورج گرہن جب بھی ہوتا ہے وہ 27، 28، 29 کو ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو چاند گرہن ہوا ہے یہ تو 13 تاریخ کو ہوا ہے، تو مرزا قادیانی کہنے لگا کہ اول لیلہ سے مراد یہ ہے کہ جن تاریخوں میں چاند گرہن ہوتا ہے ان تاریخوں کی پہلی تاریخ، اور وہ پہلی تاریخ اور پہلی رات وہ 13 کی، تو اول لیلہ سے 13 تاریخ مراد لے لی۔ اور جو سورج گرہن ہوا تھا وہ 28 کو ہوا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27، 28، 29 ان 3 دنوں میں سے 28 درمیان ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ درمیان سے مراد یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بیچ میں ہوگا، بلکہ 27، 28، 29 یعنی 28 تاریخ کو ہوگا، اور یہ دونوں میرے زمانے میں ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں آیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان تاریخوں میں نہیں ہے۔ اگر ان تاریخوں میں ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، ان تاریخوں میں تو ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں 13، 14 اور 15 کو چاند گرہن ہوتا ہے، 27، 28، 29 کو سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن امام مہدی کے زمانے میں جو چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا وہ ان تاریخوں میں نہیں ہوگا، بلکہ چاند گرہن رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ 15 رمضان کو ہوگا۔ تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا قادیانی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور کہتا ہے اس سے پہلے یہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اب معجزہ تب ہوگا جب پہلی تاریخ کو یا 15 کو ہو جائے، اس لیے کہ خلاف عادت یہی ہے، لیکن مرزا نے پہلے سے 13 تاریخ مراد لے لی، اور نصف سے مراد جو ہے وہ 28 تاریخ لے لی، حالانکہ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر لیلۃ النصف وتنکسف الشمس فی النصف منہ، نصف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک وہ عدد ہوتا ہے جو برابر سرابر تقسیم ہوتا ہے، دوسرا وہ عدد ہوتا ہے جو برابر سرابر تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو عدد برابر سرابر تقسیم ہوتا ہے جیسے 30 ہے، اب 30 کو اگر ہم 2 بندوں میں تقسیم کریں گے تو 15 ملیں گے، تو 15 یہ 30 کا نصف ہو جائے گا۔ لیکن جو طاق عدد ہوتا ہے، یعنی جو برابر سرابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں پھر اس کو وسط کہتے ہیں اور اس کو نصف نہیں کہتے، لیکن اس نے وسط کو نصف بنایا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1، 2، 3، آپ یہ کہیں کہ جی 3 کا نصف 2 ہے، 3 کا نصف 2 نہیں ہے، 3 کا وسط 2 ہے۔ تو اس لیے اس روایت سے ان کو اولاً تو ان کی دلیل بن نہیں رہی، اور یہ مہدی کے لیے نشانی تب بنے گی جب پہلی تاریخ ہوگی یا 15ویں تاریخ ہوگی، 15ویں، 16ویں۔ مقصد یہ ہے کہ
ان عام عادات کے خلاف اگر سورج گرہن ہو اور چاند گرہن ہو تو پھر وہ معجزہ کہلاتا ہے، عام عادات کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ معجزہ نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو جائے، یہ عادت کے مطابق ہے، اس کو کوئی معجزہ نہیں کہتے، لیکن جب پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی صالح علیہ السلام کے لیے، اب یہ معجزہ بن گیا، اب یہ ان کی صداقت کی نشانی بن گئی۔ تو امام مہدی کی صداقت کی نشانی اس وجہ سے بنے گی کہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں۔ لیکن یہ تو تب ہے کہ جب روایت کو ہم صحیح مانیں نا۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی اس کو حدیث کہہ رہا ہے، وہ اس کو حدیث کا درجہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے اس کے اندر جو راوی ہے، ان میں پہلا راوی جو ہے وہ عمر ابن شمر ہے، اور عمر ابن شمر کے بارے میں آتا ہے یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کذاب ہے، رافضی ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، موضوع من گھڑت روایات ثقہ لوگوں سے نقل کرتا تھا، یعنی اپنی طرف سے حدیثیں بناتا، اور پھر یہ کہ معتمد اور مستند راویوں کا نام لے کر اس کو بیان کرتا تھا۔ منکر الحدیث اور لا یکتب حدیثہ، منکر الحدیث ہے، اس کے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے حدیث کو لکھا بھی نہیں جائے گا، اور متروک الحدیث ہے۔ اب یہاں کتنے اوصاف اس کے بیان کر لیے۔ لیس بشیء، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور اسی طرح زائغ، منحرف ہے، کذاب، جھوٹا ہے، رافضی، شیعہ ہے، یشتم الصحابہ، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، موضوع اور من گھڑت روایت نقل کرتا ہے ثقہ آدمیوں سے، ان پر جھوٹ بول کے، منکر الحدیث ہے، اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی، اور متروک الحدیث ہے۔ یہ 9 چیزیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے میں اس کا ذکر فرمایا، جلد 2 صفحہ 262 پر انہوں نے وضاحت کر دی۔ تو اب دیکھیں کہ ایک تو یہ روایت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے آدمی نے اس روایت کو گڑھا ہے کہ جس کی صفات ہم نے آپ کو بتا دی، اور اس کا دوسرا راوی وہ جابر جوفی ہے، اور جابر جوفی تو مشہور راوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن جھوٹوں سے میں ملا ہوں ان میں سب سے بڑا جھوٹا وہ جابر جوفی ہے، مشہور ہے۔ تیسرا راوی اس کا ہے محمد ابن علی۔ اب یہ محمد ابن علی، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امام باقر ہے، حالانکہ محمد ابن علی نام کے بہت سارے راوی گزرے ہیں۔ اول تو یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ اس محمد ابن علی سے کون مراد ہے۔ آپ اس کو محمد امام باقر کی طرف نسبت کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ محمد ابن علی تو کوئی بھی محمد ابن علی ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ایک ضعیف اور من گھڑت روایت ہے، اور اس کی نسبت جو ہے امام جعفر کی طرف کی گئی ہے، اور یہ دونوں باتیں امام باقر کی طرف کی گئی ہے۔ تو ایک تو آپ نے سند کو بھی دیکھا، اور پھر یہ امام باقر کا قول بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر امام باقر بھی ہو تو پیچھے جس راوی نے اس کو گھڑا ہے اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا جو کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ اور آج تک قادیانی اس بات کو بڑے اچھال کر بیان کرتا ہے کہ یہ ایسا نشان ہے کہ سورج کی طرح چڑھتا نشان ہے کہ آج تک کسی کے لیے، جب سے زمین بنی ہے اس سے لے کر آج تک کسی کے لیے یہ نشانی نہیں آئی۔ اور مرزا قادیانی نے تو صاف کہہ دیا کہ اگر یہ نشانیاں مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی کے لیے ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نشانیاں مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف وہ جگہ بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں چاند اور سورج گرہن ہوا، اور وہ بھی رمضان میں ہوا، اور اس وقت مہدیت یا نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب اس میں صالح ابن طریف، اس نے 127 ہجری میں مہدویت کا دعویٰ کیا، اور 162 میں رمضان میں اس کے لیے بھی سورج اور چاند گرہن کا اجتماع ہوا۔
اسی طرح ابو منصور عیسیٰ 341 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا اور اس کے لیے اجتماع ہوا 346 ہجری میں، یعنی کہ 346 ہجری میں وہاں بھی چاند اور سورج کا اجتماع رمضان میں ہوا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ محمد علی باب 1240 میں اس نے دعویٰ کیا اور 1241 میں اس کے لیے بھی سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ محمد جونپوری جو کہ ہندوستان اتر پردیش میں تھا اور مرزا قادیانی سے کوئی 500-600 سال پہلے گزرا ہے یہ شخص، یہ 1443 عیسوی میں یہ گزرا ہے، تو مرزا قادیانی سے 5-6 سال یہ پہلے کا ہے۔ اور اس نے بھی مہدیت کا دعویٰ کیا، اور یہ آج کل جو ذکری فرقہ ہے، اس ذکر فرقہ کے بانی یہی ہے، محمد جونپوری۔ اس محمد جونپوری وہ بھی ہندوستان کا تو اتر پردیش کا تھا، اور محمد جونپوری کے لیے بھی چاند گرہن اور سورج گرہن اس کے زمانے میں ہوا۔ اور مرزا قادیانی کا کہنا یہ تھا کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد اگر کسی کے لیے یہ ثابت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں۔ تو جناب علی، ہم نے آپ کو اسلامی تاریخ میں یہ 4 بندے ایسے دکھائے کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ بھی کیا اور ان کے زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہوا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو محمد جونپوری تھا، اس کا نام محمد تھا، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، اس کے ماں کا نام آمنہ تھا، اور اس نے حج بھی کیا تھا، یہ وہاں گیا بھی تھا، لیکن علماء نے جب کفر کے فتوے لگائے پھر یہ وہاں سے واپس بھاگا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی کو تو یہاں سے کوئی یعنی تک ہی نہیں بنتا۔ اب یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی ایسی نشانی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں نہ بابا، اس سے بڑی تو ہمارے نعوذ باللہ مسیح موعود کی حقانیت کے لیے ایسی کھلی دلیل ہے کہ آج تک دنیا اس کے جواب دینے سے عاجز ہے۔ آپ بات کریں گے آپس میں، جب کہیں گے نا مسیح موعود کے لیے یہ نشانی ہوئی تھی، تو اس روایت کا حال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، روایت کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر یہ ہے کہ کسی کے لیے ہوا نہیں ہوگا تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی تار عنکبوت مکڑے کے جالے کی طرح کیسے کمزور دلائل کا سہارا لیتا ہے، جو اس کے حق میں آتا ہے تو موضوع روایت بھی وحی کے ذریعے اس کو صحیح ہو جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف روایت جاتی ہے تو وہ انتہائی مستند ہونے کے باوجود بھی وہ روایت ان کے لیے ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رکھے۔